ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع اسلام آباد کے ڈار محلہ وترگام دیالگام علاقے میں جامع شہادت نوش کرنے والے ضلع کولگام کے 4 نوجوانوں گلزار احمد بٹ، مظفر احمد بٹ، سجاد احمد بٹ، عمر امین بٹ کی نماز جنازہ میں ہزاروں مرد و زن نے شرکت کر کے بھارت کے خلاف اسلام اور آزادی اور پاکستان کے حق میں نعرے بلند کیے۔ صدورہ قاضی کنڈ کے نزدیک 20 سالہ نوجوان راجہ عرفان ساکن ہلر شاہ آباد کی لاش برآمد کی گئی ہے۔ پولیس نے انچار سورہ سری نگر میں ایک نوجوان مدثر احمد کو گرفتار کر کے اس پر سنگ باز ہونے کا الزام عائد کیا۔ بھارت نواز نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے بیرون ریاستوں میں نظر بندوں کی منتقلی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے حمایت طلب کر لی ہے۔ پاکستان نے کورونا وائرس سے متعلق سارک ممالک کی ویڈیو کانفرنس میں بھارت سے مقبوضہ کشمیر پر سے عائد تمام پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے نریندر مودی سمیت سارک کے دیگر سربراہان کا ضمیر جھنجھوڑتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن دنیا کے لیے نیا ہو سکتا ہے، لیکن کشمیری عوام گزشتہ 7 ماہ سے مسلسل لاک ڈاؤن کی حالت میں ہیں۔ مقامی لوگوں نے سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا نے کشمیریوں کو درپیش مشکلات پر اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں، لیکن اب پوری دنیا کو اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ جو کچھ دہلی میں مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کو دہلی میں بھارتی حکمرانوں کی وساطت سے عروبہ عمل لایا گیا۔ اس حقیقت سے بھارت کے ایک معروف سماجی کارکن، اردو شاعر اور ڈاکومنٹری فلم میکر گوہر رضا یوں پردہ اٹھاتے ہیں۔ جب جیل میں بیٹھے قاتل کو ہر ایک سہولت حاصل ہو اور ہر باعزت شہری کو سولی پہ چڑھایا جانے لگے، کپل مشرا کی اوقات نہیں ہے کہ دلی کے اندر وہ آگ لگا دے۔ کپل مشرا کی یہ بھی اوقات نہیں ہے کہ 2000 لوگ یہاں آئے دنگا کرنے کے لیے اور وہ انہیں اکٹھا کر کے لے آئے اور کسی کو پتہ نہ لگے۔ تو دلی کے دنگوں کی تیاری اوپر سے کی گئی۔ میں اسے سیدھا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں ہوم منسٹر کو۔ دلی کی پولیس کے ہاتھ صاف نہیں۔ مجھے کوئی تعجب نہیں ہے کہ اس کو سیکیورٹی دی، اس لیے کہ یہ سیکیورٹی گجرات کے اندر ان سارے لوگوں کو دی گئی تھی جنہوں نے گجرات میں آگ لگائی تھی 2002 میں۔ کپل مشرا کو جب یہ پروٹیکشن دیا گیا ہے تو یہ بڑا ایک میسج دیا ہے دیش کی جنتا کو کہ اگر تم دنگا کرو گے تمہارے لیے پروٹیکشن ہے، اور اگر تم امن کی بات کرو گے تو تمہاری آواز بند کر دی جائے گی، غلط گھوٹ دیا جائے گا۔ اب ان کے لیے کوئی ہولی کا مطلب نہیں۔ کپل مشرا خون کی ہولی اس دلی میں منا چکے، انہوں نے گھروں میں آگ لگا کر کے دیوالی بھی منا لی۔ میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، ان کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، ان کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، ان کی راجنیتی ہے مذہب کی کو استعمال کر کے لوگوں کے بیچ میں نفرت پھیلانا۔ پورا یقین جنتا میں ہے اس وقت، مجھے ان میں کوئی یقین نہیں ہے۔ یہ ضرور جائیں گے اور آگ لگانے کی بہار میں بھی کوشش کریں گے اور بنگال میں بھی کوشش کریں گے۔ انتہا پسند بھارتی حکمران اپنے ناپاک منصوبوں میں پہلے کامیاب ہوئے اور نہ اب کامیاب ہوں گے، اسے کہ بھارت کا مسلمان اب جاگ چکا ہے، اور جو مسلمان ابھی تک محو خواب ہیں انہیں بھی اب جاگنا چاہیے۔